بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. قال الامام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ تعالی في كتابه الإبانة الكبرى يقول: حدثنا ابن بخلد قال حدثنا محمد بن المثنى السمسار قال حدثنا بشر بن الحارث قال حدثنا جرير عن منصور قال رجل لإبراهيم يقول من يقول يا أبا عمران؟ قال يقول مقلاس إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. قال منصور یعنی مؤذنا کان لهم. ہمارا یہ ہفتہ واری درس جو عقیدہ اور منہج کے متعلق بڑی اہم ترین کتاب الابانہ الکبریٰ کے درس اور اس کی تشریح کے ساتھ چل رہا ہے. یہ کتاب عقیدے کے بڑے مشہور امام اور معتبر امام ابن بطہ عکبری رحمہ اللہ کی ہے، جو 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جس وقت عقائد میں اور مناہج میں بڑے اہم مکتبہ فکر وجود میں آئے. 387 میں آپ کا انتقال ہے، اور دنیائے اسلام میں اس وقت اکثریت جن اعتقادی اور منہجی مکتبہ فکر کی ماننے والی ہے، ان میں اشعری مکتبہ فکر اور ماتریدی مکتبہ فکر یہ عقیدے کے مکتبہ فکر ہیں. عقیدے کو پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے اسکول آف تھاٹس ہیں. تو یہ دونوں مکتبہ فکر اسی 4 صدی میں ہی وجود میں آئے، کیونکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا انتقال 324 ہجری میں ہے، اور بھی اقوال ہیں ان کی وفات متعلق 24 26 28 وغیرہ، لیکن 24 زیادہ مشہور ہے. اور امام ابو منصور ماتریدی، جن کی طرف ماتریدیت منسوب ہے، جو اس کے مؤسس کہلاتے ہیں، وہ جو ہیں 333 ہجری کے وفات یافتہ ہیں. اور اس وقت ابن بطہ کی عمر 20-25 سال یا 28 سال رہی ہوگی، اس لیے کہ 304 میں ان کی پیدائش ہے. تو ابو الحسن اشعری کی وفات کے وقت یہ 20 سال کے رہے ہوں گے، اور اسی حساب سے آپ جو ہے 26-27 سال کے یا 29 سال کی عمر ان کی رہی ہوگی ابو منصور ماتریدی کے زمانے میں. مطلب 29 سال اور 20 سال یا 30 سال کا جو دور ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے. ایسی عمر میں انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور تعلیم یافتہ شخص سمجھنے لگتا ہے. تو ان بدعتوں کو اور ان ماحول کو، ان حالات کو ابن بطہ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، خاص کر عراق میں جہاں کے یہ رہنے والے تھے. تو اس سے ان کو اس سنگینی کا پتہ ہے جو سنگینی حالات کی بن رہی تھی، اور ایک نیا مذہب وجود میں آ چکا تھا. نیا مذہب کیا تھا؟ وہ ابن کلاب کا مذہب تھا. ابن کلاب کا مذہب اس زمانے کی سب سے بڑی جو ایک طرح سے آب و ہوا کے ماحول کی خوبی تھی، وہ یہ یا خرابی کہیے، خوبی یا خرابی، کہ اس وقت عقل کا اور عقلی علوم کا بہت غلبہ تھا. اور وہ عقلی علوم کا غلبہ جو معتزلہ کے غلبے سے خاص کر خلافت عباسیہ میں شروع ہوا تھا، اور جس کے نتیجے میں بڑے بڑے امتحانات ہوئے، علماء کے خلق قرآن کا مسئلہ آیا، اور بھی بہت سارے فرقے وجود میں آئے، علم کلام ایک مستقل علم وجود میں آیا منطق اور فلسفے کی وجہ سے. تو ان عقلی بدعتوں کو رد کر پانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور آج بھی یہی مسئلہ ہے.
ابھی آپ اگر کسی بدعتی سے بات کریں، انہی ماتریدیوں کے علماء سے بات کیجئے کسی بدعت کے متعلق اس کو رد کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے، اگر آپ نے کتاب و سنت کا ساتھ چھوڑا اور نصوص سے بات نہیں کی اور صرف محض عقل سے بات کی، تو آپ ہاریں گے، کیونکہ ان کے پاس وہی عقلی علوم کے ہتھیار ہیں، عقلی علوم منطق اور فلسفہ اور علم کلام کی دلیلیں ہیں، جن کے سامنے ایک عام آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا جواب کیسے دوں۔ تو اب اس کی چھوٹی سی مثال، ایک صاحب نے بتلایا کہ وہ ان کے بعض لوگ رشتہ دار تبلیغی جماعت والے ہیں، تو اب وہ ان کو کوئی مسئلہ انہوں نے اسماء و صفات کا چھیڑ دیا ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو دیوبندیوں کے یہاں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ بات غلط ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ تو ایک تبلیغی جماعت کے عام لوگ عام طور پہ تو جوہلا ہی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ اگر عرش پہ ہے تو عرش پہ مستوی ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ سمجھے کہ نہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ کہا گیا کہ رحمان عرش پہ مستوی ہوا، اور بعض دوسری جگہوں پہ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ تو عرش پہ مستوی ہوا آسمان زمین پیدا کرنے کے بعد، تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ اب یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب عام آدمی جلدی نہیں دے پائے گا، تو کہا کہ واللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک جاہل انسان جو تبلیغی جماعت میں در بدر گھوم گھوم کے تبلیغ کرتا ہے اور شرک کی اور بدعت کی دعوت دیتا ہے فضائل اعمال کے ذریعے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات رد کرنے کے لیے عقل کا پھندا پتہ ہے اس کو، کیونکہ اپنے علماء سے سن رکھا ہوگا۔ تو مراد یہ کہ اگر آپ نے اس عقلی بات کا جواب عقل سے دینے کی مزید کوئی کوشش کی، تو آپ کہیں نہ کہیں جا کے پھنسیں گے اور اٹکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عقلی علوم تو انسانوں کے بنائے ہوئے علوم ہیں، جن علوم سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کتاب و سنت کے دلائل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث میں کوئی شخص اگر عالم ہو یا عقل مند نوجوان ہو اور وہ نصوص قرآن اور حدیث کے نصوص اور صحابہ اور سلف کے اقوال کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کے بھی صحیح استعمال کے گر جانتا ہو، تو وہ ان نصوص کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی جواب دے لے جائے گا۔ لیکن محض عقل سے جواب اگر دیں گے آپ اور نصوص کو چھوڑ دیں گے، تو اتنا آسان نہیں ہے ان کی باتوں کو رد کرنا۔ تو مراد یہ کہ اس زمانے میں عقل کے علوم بہت زیادہ حاوی تھے لوگوں پر، اور انہی عقلی علوم کو ساتھ لینے، ان کا انکار کرنا آسان نہیں تھا عقلی باتوں کا، تو ان کو ساتھ لے کر چلنے کا کام سب سے پہلے عبداللہ بن سعید بن کلاب نے کیا، اور ان کی بات بڑی اچھی مانی گئی، لوگوں کو بڑی پیاری لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی فکر پنپتی گئی، بڑھتی گئی، اور وہی فکر ابو الحسن اشعری نے لے لی اور ابو منصور ماتریدی نے لے لی، اور ان لوگوں کے ذریعے یہ فکر بہت زیادہ مضبوطی سے مستحکم ہو کر کے پھیلی۔ تو وہ دور جس وقت یہ فکر پھیل رہی تھی، اس کو پایا ہے ابن بطہ اکبری رحمہ اللہ نے، تو اسی لیے یہ بہت سخت ہیں، ابن بطہ بہت شدید ہیں اہل بدعت کے خلاف۔ جو شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے یا پڑھے تو اس کو چاہیے کہ بار بار پڑھے، اور اس میں ابن بطہ سلف کی اقوال بھی اصل تو طریقہ آپ نے دیکھا مسلسل دروس میں کہ وہ کسی بھی باب کو قائم کرتے ہیں تو پہلے قرآن کے نصوص لاتے ہیں، آیات لاتے ہیں، پھر احادیث لاتے ہیں، پھر صحابہ کے اقوال، پھر تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، ائمہ مجتہدین کے اقوال، عموماً وہ سلف کے کبار سلف اور متقدمین سلف کے، ظاہر ہے جب خود 4 صدی کے ہیں تو اپنے سے پہلے کے ہی لوگوں کے اقوال نوٹ کریں گے، تو سلف کے اقوال ایک جیسے اقوال پیش کرتے ہیں مسلسل۔ وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات تو تقریباً سب کی ایک سی ہے، مگر یہ دیکھنا ہوتا ہے کون کون شخصیت بول رہی ہے۔ صحابہ کے اقوال آ رہے ہیں، انہی کے جیسے تابعین کے آ رہے ہیں، تبع تابعین کے آ رہے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو منہج ہم لے کے چل رہے ہیں اور جس
فکر پہ ہم ہیں کتاب و سنت اور سلف کی، یہ ایسی نہیں ہے جو ہم نے اپنی عقلوں سے بنا لی، یہ تو سلف سے منقول ہے، قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، صحابہ اور تابعین اور سلف سے منقول ہے۔ اور انہوں نے کیا، جو خیر القرون کے لوگ ہیں انہوں نے کس طریقے سے تنبیہ کی، امت کو یاد دلایا، امت کی تربیت کی، ان کی تعلیم دی، انہیں تعلیم دی، تو یہ بار بار ایسے نصوص لا کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہمیں ان پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ ابھی جو ہمارا درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس درس میں جو باتیں پیچھے گزری تھی ان میں یہی تھا کہ ایاکم، جس طرح کے مختصر ایاکم وکل ہوا یسمى بغیر الاسلام، کہ اسلام کے نام جو نام چلا آ رہا تھا اس سے ہٹ کر جو نئی نئی خواہشات پر مبنی نئے نئے مذاہب بن گئے ہیں، ان سے ڈرو، ان سے دور رہو۔ اور ایسے ہی تھا کہ مطلب یہ کہ کسی نے کہا، ایک شخص نے کہا، آخری بات جو جس پر ہم ٹھہرے تھے، کہ ایک شخص نے کہا، امام مالک کہتے ہیں، مالک بن انس، قیل لرجل عند الموت، ایک آدمی مر رہا تھا، وفات کا وقت تھا، بیمار تھا، تو اس سے پوچھا علی ای دین تموت، کہ تم کس دین پر مر رہے ہو، یعنی تم مرتے وقت تمہارے ذہن میں کون سا دین ہے؟ تو کہا علی دین ابی عمارہ، کوئی شخص ہوگا ابو عمارہ، کہ ابو عمارہ کے دین پر، یعنی اس کی فکر پہ، اس کے منہج اور میتھڈ پر میں مر رہا ہوں، اسی پر، وہی میرا مطلب منہج ہے اور میں اسی پہ مروں گا۔ کہا کہ کانہ رجل کان یتولاہ، شاید وہ ایسا شخص تھا ابو عمارہ جس سے یہ ولایت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، من بعض اہل الاہواء، بعض بدعتیوں میں سے تھا وہ شخص۔ فقال مالک، تو امام مالک نے کہا کہ یدع المشؤوم دین ابی القاسم، یہ بدبخت ابو القاسم کے دین کو چھوڑ رہا ہے، ویموت علی دین ابی عمارہ، اور ابو عمارہ کے دین پہ مر رہا ہے۔ امام مالک نے کہا، امام مالک ایک امام ہے، 4 ائمہ میں سے، تبع تابعین کے درجے کے ہیں، تو امام مالک، آپ دیکھیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تیسرا طبقہ ہے یہ جو خیر القرون کا ہے، تو امام مالک، ان کی امامت آج بھی مسلم ہے، پورا افریقہ تو مالکی ہے، پورا افریقہ، بر اعظم افریقہ پورا مالکی ہے، اور بھی دوسری جگہوں پہ مالکی لوگ ہیں، لیکن افریقہ پورا کا پورا مالکی ہے۔ تھوڑا سا شمال افریقہ میں، مصر میں اور لیبیا، جزائر وغیرہ میں شافعی اور حنفی کچھ ہیں تھوڑے سے، لیکن بقیہ سب پورا افریقہ مالکی، اور حتیٰ کہ اندلس اور پرتگال جو اس زمانے میں، اسپین اور پرتگال جو اندلس تھا، وہاں بھی سب پہلے مالکی ہی تھے۔ تو مالکیہ، امام مالک کی شاگرد افریقہ کے تھے جو زیادہ ادھر وہیں سے آئے پڑھنے، ادھر چلے گئے، تو وہ مذہب مالک وہاں پھیلا۔ تو امام مالک نے کہا کہ یہ بدبخت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے ایک عام بدعتی شخص کے دین پر مر رہا ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ آپ دیکھیں، امام مالک نے یہ نہیں کہا کہ اس بدبخت کو چاہیے تھا کہ وہ میرے جیسے دین پہ رہے، مالک کے یا ابو حنیفہ کے یا شافعی کے یا احمد کے، یا تھوڑا تابعین کے، بڑے کے بارے تابعین کا نام لے لیتے، اپنے سے اوپر والے طبقے کا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کا نام لیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایسے موقع پر جب کسی شخص کو منہجی طور پہ کوئی اتنا منحرف ہو کہ وہ عوام یا عام لوگوں کے، چاہے وہ بظاہر عالمی کیوں نہ ہو، کسی شخص کے قول کو ترجیح دیتا ہو، تو وہاں اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو ہمارے عالم کی بات مان۔ یہ بڑے پتے کی بات ہے۔ یہ بات ہم نے پیچھے والے سبق میں، درس میں کہی تھی کہ ہمارے علماء الحدیث کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی دعوت میں اور اپنی تبلیغ کے دوران، اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں، اور جو بھی ان کی تقریر اور دعوت کے طریقے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی کتابوں میں ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث، یا تو قرآن کی بات مانی جائے گی یا حدیث کی، اور وہ ایسے موقع پہ سلف کا یا علماء کا تذکرہ قطعاً نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین میں کسی بھی شخص کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف قرآن و حدیث کی بات مانی جائے گی۔ یہ وہی بات ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبخت، یہ منحوس، مشؤوم مطلب منحوس مطلب بدبخت مراد ہے، یہ بدبخت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے ابو عمارہ کے دین کو اختیار کر رہا ہے اور اس پر مر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں، چونکہ اس نے ایک شخص کی تقلید کرنے والی بات کہی، وہ مقلد تھا، ایک شخص ابو عمارہ نامی کسی بدعتی کا،
تو اس مقلد کے مقابلے میں کتاب و سنت یعنی اللہ کے نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. تو ہمارے علماء اہل حدیث بھی خاص کر بر صغیر میں ہند و پاک اور نیپال اور بنگلہ دیش اور افغانستان اور سری لنکا اور ادھر کے ماحول میں ہمارے علماء عام طور پہ آپ سنیں گے کہ دین میں کسی بھی انسان کی بات نہیں چلے گی, کسی بھی امام اور عالم کی نہ سنو. ہمارے علماء منع کرتے ہیں اور یہ بات حق ہے منع کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو منع کرنے والے عالم ہوتے ہیں وہ جس موقع پر منع کر رہے ہوتے ہیں, جس سیاق و سباق میں اور جس ماحول میں منع کر رہے ہوتے ہیں وہ ماحول خالص تقلیدی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے درمیان بات چل رہی ہوتی ہے جو تو رجال اور عوام علماء ہی کی بات مانتے ہیں اور نہ کسی نہ کسی عالم اور امام کی بات کو اتنا مقدس اور معظم مانتے ہیں کہ اس کے سامنے حدیث کو ٹکرا دیتے ہیں, قرآن کو ٹکرا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سامنے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے کہ سارے علماء اور سارے اماموں سے کاٹ کے قرآن و سنت سے جوڑنا. لیکن علماء اہل الحدیث اس بات سے بھی واقف ہیں اور ہوشیار اور بیدار ہیں کہ اگر ان کی اس دعوت پر کچھ لوگ اہل الحدیث اور سلفی ہو جائیں اور وہ نئے لوگ اس مختصر سی دعوت کو سن کر کے ان کے ذہن میں یہ مختصر سا پیغام بیٹھ جائے کہ نہیں اب کسی کی نہیں سننا ہے صرف قرآن و حدیث کی, تو اس کے نتیجے میں ایک طغیانی مزید نہیں پیدا ہو جائے گی, نئی سرکشی پیدا ہوگی کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو خود سمجھنے کا کام کریں گے جماعت اسلامی کی طرح اور امین حسن اصلاحی اور حمید الدین فراہی کی طرح کہ قرآن کو سمجھنے کی لغت اٹھاؤ اور سمجھنا شروع. تو پھر ایک نیا فتنہ وجود میں آئے گا. تو پھر ہمارے علماء اہل الحدیث اہل السنہ اور سلفی علماء پھر اس باب میں جب انحراف پیدا ہوتا ہے تو یہاں کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل نہیں چلانا, صحابہ سے سمجھنا, سلف سے سمجھنا. قرآن کا جو مفہوم صحابہ نے نہیں سمجھا اور سلف نے نہیں سمجھا وہ تم سمجھو گے تو گمراہ کہلاؤ گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پر علماء اہل الحدیث جو ہیں وہ تقلید کی دعوت نہیں دیتے. یہاں کچھ لوگ خلط مبحث کرتے ہیں, بعض عوام بعض نوجوان کہتے ہیں بھائی آپ ایک طرف تو علماء سے کاٹتے ہو اور جب انسان کٹ جاتا ہے تو پھر اپنے علماء سے جوڑتے ہو. تو بھائی ہم اپنے علماء سے نہیں جوڑتے, ہم تو صحابہ سے جوڑتے ہیں, تابعین سے جوڑتے ہیں, تبع تابعین سے جوڑتے ہیں اور ان سے جو ان کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب اور قائم رہے گی, ہمیشہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے اس دن سے جب دین اسلام پھیلا اور حق پھیلنا شروع ہوا تو حق کو اپنانے والے رجال آئے نا, سابقین اولین صحابہ آئے, مہاجرین آئے, انصار آئے. تو ان صحابہ نے جو دین اسلام کو پکڑا, یہ وہ پہلی جماعت ہے دنیا اسلام کی قیامت تک آنے والے لوگوں میں, صحابہ کی پہلی جماعت ہے جس نے دین اسلام کو سب سے پہلے قبول کر کے اس پر عمل کر کے دکھلایا اور سمجھا اس کو, اس کی تطبیق دی, اس کو عملاً کر کے دکھایا. تو یہ جماعت جس طرح دین اسلام پر حق پر قائم ہوئی, یہ جماعت کا تسلسل قیامت تک برقرار رہے گا. یہ بات حدیث میں کہہ دی گئی ہے لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى یاتی امر اللہ وهم کذالک, کہ اس جماعت کو جو ہمیشہ حق پر رہے گی ان کو کوئی بھی ان کا مخالف یا ان کا ساتھ چھوڑنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یہ تنہا بھی رہیں گے تو حق پر قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی. تو اگر کوئی انسان اپنے طور پر دین کو سمجھنے لگے اور قرآن و سنت کی تفسیر خود کرنے لگے اور وہ نئے سرے سے نیا معنی لے آئے, نئی تفسیر لے آئے, تو اور ایسی تفسیر جو پہلے کبھی نہیں سمجھی گئی, جیسے مولانا مودودی نے دین اسلام کی نئی تفسیر کی سیاسی تفسیر اور انبیاء اکرام کے مشن کو سیاسی مشن قرار دیا, تو پھر یہ جو تفسیر آ رہی ہے یہ صحابہ سے اور تابعین اور ائمہ سے منقول نہیں ہے. تو پھر یہ آپ کی اپنی ہے جو آپ کے اپنے ذہن کی اپج ہے. ایسے میں اگر آپ کی بات حق مان لی جائے تو پھر حق کا انقطاع لازم آئے گا, اس حدیث کی تکذیب لازم آئے گی, یا یہ لازم آئے گا کہ جو آپ بات اللہ کے نبی نے کہی تھی وہ عملاً وجود میں نہیں آئی اور حق منقطع ہو گیا. تو اسی لیے علماء اہل الحدیث اور سلفی علماء دونوں محاذ پر کام کرتے ہیں. ایک محاذ جب دیکھتے ہیں کہ صرف اندھی تقلید کا ہے
تعصب کا ہے، رجال پسندی کا ہے، تقدیس اشخاص کا ہے، شخصیات اور مشائخ اور علماء اور اساتذہ اور اپنے کبار اور بزرگوں کی اتنی تعظیم اور تقدیس کہ ان کے قول کے سامنے کتاب و سنت کی کوئی حیثیت نہ ہو، بلکہ اگر وہ علماء اور ان کے مشائخ کبھی غلطی کر جائیں تو ان کی غلطی نکالنا اپنے لیے جرم سمجھیں اور قانون بنا دیا خطائے بزرگاں گرفت الخطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بذات خود ایک غلطی ہے۔ اور اس قانون کے مطابق چلتے چلتے علماء دیوبند کہاں تک پہنچے؟ جب مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند نے اپنی کتاب ایضاح الادلہ میں کسی اہل حدیث عالم کے خلاف جب لکھی تو ایضاح الادلہ میں تقلید کے جواب میں کتاب لکھی تو اس میں قرآن کی آیت میں تحریف کر ڈالی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ یہ اولی الامر منکم کا لفظ بعد میں قرآن کی آیت میں قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن مولانا محمود حسن دیوبندی نے کیا کیا، یہ لفظ بڑھا دیا۔ اب ہم ابتداءً یہ کہیں گے کہ جس وقت بڑھا تو شاید ہو سکتا ہے مولانا کو اشتباہ ہو گیا ہو، قرآن متشابہ آیات ہوتی ہیں، اشتباہ ہو گیا ہو، غلطی سے لکھ گیا، لیکن وہ غلطی کیسی تھی کہ وہ غلطی سے آیت تو لکھی تو ترجمہ بھی غلطی سے کر دیا گیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اسی لفظ کو حجت بنا کے دلیل بنا کے پورے دو تین صفحہ کالے کر دیے مولانا نے، اور اہل حدیثوں کو چڑھانا شروع کر۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جب تم آپس میں پہلے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر دو طرح کے ہوتے ہیں، امر سیاسی، امر دینی۔ سیاسی معاملات کے ذمہ دار بادشاہ اور حکام، اور دینی معاملات کے ذمہ دار علماء اور ائمہ، تو دونوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آگے فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں کسی مسئلے میں لڑ پڑو، تنازع کا شکار ہو جاؤ، تو پھر فردوا الی اللہ والرسول والی اولی الامر منکم، کہ جب تم تنازع کر بیٹھو، تم آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اپنے اولی الامر کی طرف لوٹاؤ۔ تو حجت یہ پکڑی کہ دیکھو عقل کے اندھو، اہل حدیثوں اور غیر مقلدوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے علماء کی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو ایک جملہ ہے، مولانا نے تو کئی صفحات کالے کر دیے تھے اس جملے کے ذریعے تائید پا کر کے اور اہل حدیثوں کو رگڑنے اور لتھڑنے میں۔ اب جب یہ کتاب چھپ کر کے میدان میں آئی، میدان مناظرہ میں اور لوگوں کے سامنے آئی، تو علماء نے اس لفظ کو پکڑا اور کہا کہ یہ تو کھلی تحریف ہے، اضافہ ہے کتاب اللہ کے اندر، اور اس تحریف پر آپ اپنے مسلک کی بنیاد رکھتے ہیں، تو آپ تو یہودیوں سے بھی گزرے ہو گئے۔ تو اس پر جب لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور بلکہ ان کی خوب مذمت کی، تو ہوا یہ کہ دیوبند میں علماء دیوبند کا اجتماع ہوا، اور علماء دیوبند کا اجتماع ہوا تو وہاں بیٹھ کے یہ میٹنگ میں طے پایا کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت سے، اب اس کو کیا کہا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانے، چوک تو ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا ہم نہیں جانتے، تو چوک تو ہوئی ہے تو حضرت سے بات کر لیجئے۔ کون کرے؟ ایک صاحب کو حضرت سے بات کرنے کے لیے طے کیا گیا کہ بھئی آپ حضرت سے بات کر لیجئے کہ وہ ان کے سامنے بات رکھ دی جائے، پھر وہ اس کو حکم فرمائے اجازت دیں تو ہم اس کو اگلے ایڈیشن میں کاٹ کے حذف کر کے بات صحیح کر دیں اس کی جیسی ہے قرآن میں۔ تو کسی ایک صاحب کو مقرر کر دیا گیا اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد میٹنگ بیٹھے گی دوبارہ، 4-6 مہینے سال بھر کے اندر جب بھی میٹنگ بیٹھی تو پوچھا گیا کہ کیا ہوا کہ بھئی آپ نے بات کی، تو وہ حضرت کہنے اور وہ جو تھے وہ سب سے قریبی تھے شیخ الہند کے، ان کی مجلس میں جانے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کچھ بے تکلف بھی رہے ہوں تو بہر کے قریبی تھے، ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ ان سے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ واللہ میں شیخ کے حجرے میں کئی بار داخل ہوا اور سوچا، چاہا کہ میں شیخ سے کہوں کہ شیخ ایسی سی غلطی ہے آپ دیکھ لیجئے، لیکن میرے دل میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں شیخ کی طرف غلطی کو منسوب کروں، مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ میں یہ کہوں کہ شیخ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ آخرکار وہ معاملہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کتاب چھپتی رہی، ایڈیشن ختم ہوتے رہے، کتاب چھپتی رہی۔ کافی سالوں کے بعد، تقریباً 18 سال یا اور مزید وقت کے بعد، جب شیخ الہند کا انتقال ہو گیا
تو اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد اس کتاب کو چھاپنے والے نے اس کی اصلاح کی. زندگی میں ہمت نہیں ہوئی, جرأت نہیں ہوئی کہ شیخ الہند کی لکھی ہوئی بات کو مٹا دیں. تو جب یہ حال ہو شخصیتوں کی تقدیس اور تعظیم کا کہ قرآن کی تحریف کی ہوئی آیت کو کاٹنے اور مٹانے میں اتنا تردد ہے, تو وہاں پر آپ کے اور ہمارے علماء یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ شخصیتوں کو ہٹاؤ اور ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ آؤ؟ تو اس ماحول اور اس سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے کہ علماء اہل حدیث اور ہمارے سلفی علماء بہت سے مقامات پر تقریروں میں, مناظروں میں, کتابوں میں, خطبوں میں اور انفرادی دعوت میں, اجتماعی دعوت میں یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں کسی کی نہیں مانی جائے گی, کسی بھی آدمی کی, کسی بھی عالم کی, کسی امام کی, صرف قرآن و حدیث کی مانی جائے گی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سلف کی تفسیر ضروری ہے, صحابہ کی بات ضروری ہے اور ائمہ سلف سے قول آنا ضروری ہے, ورنہ قرآن کو اگر آپ اپنی عقل سے سمجھیں گے تو یہ گمراہی ہے. تو یہ تعارض نہیں ہے, یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے, آپ اپنی ہی بات کو اپنے خلاف کہنے والی بات نہیں ہے, بلکہ دونوں باتوں کا اپنا اپنا سیاق ہے. اور وہ ہم نے جیسا کہ بتلایا کہ جب ماحول تبلیغ اور دعوت اور تعلیم اور اشاعت کا وہ ہو جہاں پہ خالص اندھے مقلد ہوں, جہاں کتاب و سنت کو ترک کرنے والے اور اشخاص کی پوجا کرنے والے, تقدیس کرنے والے غیر اللہ کی پجاری مشرک ہوں, تو پھر ان کے سامنے تمام ذرائع کو کٹ کر کے سد ذرائع کے طور پہ کتاب و سنت کا نام لیا جائے گا اور اشخاص اور ائمہ کے نام کو ختم کیا جائے گا اور ڈائریکٹ کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی. لیکن جب ایسا ماحول ہو جو ہمارے اپنا ہے اور ہمارے نوجوان جو سدھر کے کتاب و سنت پہ آ گئے, اب وہ اگر ڈائریکٹ کتاب و سنت میں گھسنے لگے جماعت اسلامی کی طرح اور امین حسن اصلاحی اور حمید الدین فرائی وغیرہ کی طرح اور معتزلہ کی طرح, تو پھر ان کو روکا جائے گا کہ کتاب و سنت میں ڈکشنری سے نہ گھسو اور ان کو اپنی عقل سے نہ سمجھو اور اس کی تفسیر نہ کرو, ورنہ تم معتزلہ سے بھی آگے نکلو گے اور الحاد کے راستے پہ جاؤ گے. تو پھر ان کو قید لگائی جائے گی کہ قرآن و سنت کو سلف کی تفسیر کے مطابق سمجھنا ہے. تو یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ. تو مراد یہ ہے کہ امام مالک کا یہ قول کتنا خوبصورت ہے, اسی یہ بات کو سمجھنا ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ یدع المشؤوم دین ابی القاسم, یہ بدبخت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ رہا ہے, اور وہ یموت علی دین ابی عمارہ, ابو عمارہ بدعتی کے دین پر مر رہا ہے. تو ابو عمارہ کی وہ تقلید کرتا تھا, ایک بدعتی شخص تھا, اس کی تقلید کرتا تھا, تو تقلید رجال کے مقابلے میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کی, شافعی کی, احمد کی اور حسن بصری کی یا دیگر صحابہ کرام کی تقلید کرو یا ان کی بات مانو. صحابہ کا اور تابعین کا نام نہیں لیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, یہ بتانے کے لیے کہ مقلد کے سامنے تو ڈائریکٹ قرآن کی بات کہی جائے گی اور اللہ کے نبی کی بات کہی جائے گی, تاکہ اس کا جو ایک دل میں ایک علماء سے تعلق ہے اور علماء اور ائمہ کی اور مشائخ کی تقدیس و تعظیم کا وہ کٹ ہو جائے اور یہ سنت کے مطابق ہے. اہل الحدیث کا اور سلف کا یہ طریقہ, اب دیکھیے آپ ہمارے اہل حدیثوں علماء حدیث کا طریقہ امام مالک کے طریقے کے مطابق آیا, اور امام مالک اور ائمہ سلف اور علماء اہل حدیث کا طریقہ سنت کے مطابق ہے. آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا شروع میں, ابتدائے اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ مکہ کے مشرکین اشخاص اور بزرگ ہستیوں ہی سے تو جڑے ہوئے تھے, تو قبروں سے اسی لیے منع کیا زیارت کرنے سے کہ اگر کوئی بزرگ ہستی کی قبر ہوگی تو اسلام لانے کے بعد ان قبروں سے مانگیں گے اور شرک کریں گے. تو پہلے کٹ کر کے راستہ ختم بند کر دیا اور سد ذرائع کے طور پہ اس چیز کو حرام کر دیا. اور جب صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا اور توحید پختہ ہو گئی اور کتاب و سنت کو وہ سمجھ کر کے اللہ اس کے رسول کی پیروی اور اطاعت کی حقیقت کو سمجھنے لگے, تو پھر بعد میں اجازت دی کہ اب تم قبرستان جا کر کے زیارت کر سکتے ہو, کیونکہ وہاں جاؤ گے تو آخرت تمہیں یاد آئے گی. تو یہ طریقہ وہی ہے کہ پہلے لوگوں سے اور اماموں سے کاٹو تاکہ اس کے دل سے
جو علماء کی اور اماموں اور مشائخ کی تقدیس و تعظیم اور پوجا اور عبادت کا جو اس کا جو ایک جذبہ ہے وہ ختم ہو کے مٹ جائے. جب مٹ جائے تو اس کے بعد اس کو سلف کی تفسیر سے اور علماء اور ائمہ سلف کے منہج سے جوڑو تاکہ وہ بے لگام ہو کر کے دین منمانی نہ کرے. تو یہ دیکھیں آپ اہل الحدیث کے منہج کی پختگی جو سلف کے طریقے کے مطابق ہے, ائمہ اربعہ کے طریقے کے مطابق ہے اور سنت نبوی کے مطابق ہے. تو اسی کے ساتھ میں ایک اور روایت آ رہی ہے جس میں ایک آدمی, بہت زیادہ وہ واضح نہیں ہے لیکن دیکھیے اس میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا, ابراہیم نخعی سے بہت مشہور تابعی ہیں, 96 ہجری میں انتقال ہے, کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ یا ابا عمران یقول من یقول یا ابا عمران, وہ کسی کا قول نقل کر رہا تھا کہ فلاں صاحب نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, مطلب گویا کسی شخصیت کا قول نوٹ کر رہا تھا ابراہیم نخعی کے پاس. تو انہوں نے کہا رکو بھائی رکو, فلاں کہتا ہے نہ کہو. فلاں کہنے میں تو وہ یقول المقلاس اذا قال, بھئی ہمارے ہاں ایک مقلاس ہے, شخص ہے مؤذن, آگے منصور کہتے ہیں کہ ایک مؤذن تھے, تو قال, اور فلاں کہتا ہمارے ہاں ایک مؤذن ہے وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے, وہ بھی تو کچھ کہتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے. تو کیا مطلب یہ کہ فلاں کہتا کی بات نہیں چلے گی, فلاں کی بات نہیں چلے گی, دین میں قال اللہ و قال رسول کی بات چلے گی. ایسے تو ہمارا مؤذن بھی حی علی الصلاۃ کہتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ایک طریقہ تھا کہ اس کی بات کاٹ دی وہیں پر انہوں نے. ابراہیم بن یزید النخعی کے سامنے جب کسی نے کسی کا قول نوٹ کیا تو یہ اہل علم کا اور سلف کا, علماء اہل سنت کا طریقہ تھا کہ وہ موقع و محل کے اعتبار سے بات کرتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ ایک شخص ایسا ہے جو شخصیت پرست ہے, کہ امام اور عالم اور اپنے استاد یا شیخ کی بہت تعظیم کرتا ہے, وہ جو کہہ دے آنکھ بند کر کے مان لے گا, تو اس راستے کو کٹ کرنے کے لیے فوراً ہی بند کر دیا, ایسے نہ کہو. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عالم کی بات نہیں مانتے, بلکہ شخصیت کے اعتبار سے, شخص کے اعتبار سے جو سلف کا طریقہ تھا کہ وہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے. آگے دیکھیں ابن سیرین کی اپنی سند سے لا رہے ہیں ابن سیرین کا قول. ابن سیرین آپ جانتے ہیں کہ بڑے ہی مشہور تابعی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں, 110 میں ان کا انتقال ہے. کہتے ہیں کہ الرجل ما کان مع الاثر, آدمی جب تک اثر کے ساتھ رہے گا, اثر کی پیروی کرے گا. اثر سب سے پہلے تو حدیث کو کہا جاتا ہے, پھر صحابہ کی حدیث کو, اور تابعین کی, مطلب مرفوع حدیث بھی اثر ہے اور موقوف حدیث بھی اثر ہے اور مقطوع بھی اثر ہے. مطلب یہ کہ چاہے وہ حدیث نبوی ہو یا صحابہ اور سلف کے آثار ہوں, تو صحابہ اور سلف کے آثار پر, ان کے طریقے پر جب تک بندہ قائم رہے گا فہو علی الطریق, تو وہ سیدھے راستے پر ہے. جب تک پیروی کرے گا آثار کی وہ صحیح طریق پر اور صحیح راستے پہ, سیدھے راستے پر قائم رہے گا. آگے اپنی سند سے فرماتے ہیں کہ قال حدثنا ابن عون, عبداللہ بن عون نے روایت بیان کی عن محمد ابن سیرین, ابن سیرین سے قال کانوا یقولون, ابن سیرین تابعی ہیں اور کہتے ہیں کہ کانوا یقولون, لوگ کہا کرتے تھے. کون لوگ کہا کرتے تھے؟ صحابہ کہا کرتے تھے, یا اور اگر تھوڑا نیچے ہوتا تو کبار تابعین کہا کرتے تھے. اذا کان الرجل علی الاثر فهو علی الطریق. اب دیکھیے یہ بات ابھی جو گزری وہ صرف محض ابن سیرین کے اپنے الفاظ میں معلوم ہو رہے تھے. اب یہاں جو آئی وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے پہلے کے لوگوں, کبار تابعین اور صحابہ کی طرف منسوب کی کہ یہ صحابہ کہا کرتے تھے. گویا یہ بات صحابہ میں اور کبار سلف میں مشہور تھی. وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بندہ جب تک اثر پر قائم رہے گا وہ طریق مستقیم پر رہے گا. تو گویا یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ جملہ تو ایک ہے لیکن کہنے والے بہت ہیں. ہمیں اصل یہ توجہ دینی ہے کہ امام ابن بطہ ایک سے الفاظ لاتے ہیں لیکن شخصیات بدل بدل کر کے, تاکہ پتہ چلے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا اور اسی کی بات مان لی گئی. یہ تو مشہور باتیں ہیں جو صحابہ کے دور میں مشہور تھی, تابعین کے دور میں مشہور تھی, تبا تابعین کے دور میں زبان زد تھی. ہر شخص کو یہ باتیں یاد رہتی تھی, ہر شخص ایک دوسرے کو تاکید کرتا تھا اور تلقین کرتا, وصیت کرتا تھا. یہی ماحول تھا کہ اسی پر اثر پہ قائم رہو. اثر کی اہمیت تھی, احادیث اور آثار صحابہ اور سلف کی اہمیت تھی, عقل کی اہمیت نہیں تھی. عقل, یہ زمانہ عقل کا ہے جب ابن بطہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں.
عقل کو مقدم کرنے کا اور اس کی تعظیم کرنے کا وہ دور شروع ہو چکا ہے کہ حدیث آ جائے تو لوگ خاموش ہو کے بس چپ چاپ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عقل کو پھر بھی برقرار رکھتے ہیں، عقلی استدلال سے پھر بھی نہیں ہٹتے۔ تو اس دور میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں بار بار ان آثار کے ذریعے کہ لوگوں یہ جو عقلوں کی باتیں لوگوں نے اپنے سے گھڑ کے اور من گھڑت علوم کے ذریعے کہہ کر کے دین کی تفسیر کرنا شروع کر دیا ہے، تم ان باتوں پہ دھیان نہ دو، یہ من گھڑت اور نیا طریقہ بدعتی طریقہ ہے، ورنہ ان سے پہلے کا جو دور تھا اس وقت میں تو اثر کی اہمیت تھی، حدیث کی اہمیت تھی، اور ہر گھر میں ہر زبان پہ ہر عالم کے ہر عام کے ہر خاص کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے تھے کہ جو اثر پر قائم رہے گا وہی صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ آگے دیکھیے فرماتے ہیں ایک روایت ہے بلکہ وہ روایت ضعیف ہے آگے جو آ رہی ہے کیونکہ حدیث مرفوع کی شکل میں ہے، عن فضالہ عن الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیل فی سنہ، کہ سنت کے راستے میں رہتے ہوئے کم عمل کرنا خیر من عمل کثیر فی بدعہ، یہ بہتر ہے بدعت پر چلتے ہوئے بہت زیادہ عمل کرنے سے۔ تو حدیث تو اس سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن یہ معنی صحیح ہے، پیچھے بھی گزرا ہے اور سلف سے بھی گزرا ہے، صحابہ سے بھی آتا ہے، بے شمار صحابہ سے اور تابعین سے بھی آتا ہے، تو یہ کلام صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، گرچہ ان لفظوں سے یہ روایت مرفوع طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو آگے سیم اسی طرح کی روایت آ رہی ہے حسن بصری کے حوالے سے کہ حسن بصری کہتے ہیں، یہ بھی 110 ہجری کے انتقال شدہ ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور کہتے ہیں عن النبی، تو ظاہر ہے یہ ارسال ہو گیا، انقطاع ہو گیا، کہتے ہیں کہ من عمل قلیل فی سنہ خیر من عمل کثیر فی بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، سیم بات ہے لیکن یہ حسن بصری سے، اچھا حسن بصری سے یہی بات دیگر کتب میں سلف نے اور بھی کتابوں میں الاعتصام وغیرہ میں شاطبی وغیرہ نے اور دیگر لوگوں نے حسن بصری کے اپنے قول سے بھی نوٹ کی ہے۔ تو اپنے قول سے سلف کے یہاں یہ چیز مشہور ہے کہ کم عمل کرنا سنت میں مقید ہو کر کے بہتر ہے زیادہ عمل کرنے سے بدعت پر چلتے ہوئے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ عمل قلیل فی سنہ خیر من عمل کثیر فی بدعہ، سیم بات ہے لیکن الگ الگ روایتوں سے اور الگ الگ لوگوں سے آ رہی ہے، تو کم از کم اتنا ضرور مانا جائے گا کہ گرچہ مرفوعاً ضعیف ہے لیکن موقوفاً ثابت یا مقطوعاً ثابت یا کم از کم سلف کے اقوال سے اس کو مانیں، اور حقیقت بھی اپنے آپ میں صحیح ہے۔ ہم نے پیچھے نوٹ کیے تھے اقوال اہل علم کے کہ سنت پر چلتے ہوئے بندہ اگر گناہ بھی کرے تو وہ بہتر ہے اس شخص سے جو بدعت پر قائم ہو اور بظاہر بہت بڑا متقی اور پرہیزگار اور زاہد اور متقی ہو، کیونکہ اس کا بدعت پر رہنا ہی سب سے بڑی گمراہی ہے جو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ آگے اپنی سند سے فرماتے ہیں اعمش عن مالک بن حارث عن عبد الرحمن بن یزید قال عبداللہ یعنی ابن مسعود الاقتصاد فی السنۃ خیر من الاجتہاد فی البدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، یہ بھی سیم ویسی بات ہے اور بارہا گزر چکی ہے ہماری کتاب میں کہ سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے بدعت میں تھکنے سے اور اجتہاد کرنے سے، بہت زیادہ عمل کرنے سے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قول آ رہا ہے کہ قال عبداللہ اقتصاد فی سنہ خیر من اجتہاد فی بدعہ، اور مزید ایک روایت آ رہی ہے مطر الوراق سے، مطر بن طہمان الوراق الخراسانی، یہ تابعی ہیں، مطر وراق تابعی ہیں، حدیث کے باب میں قدر بعض اہل علم نے ضعیف کہا ہے لیکن امام ذہبی کہتے ہیں کان من العلماء العاملین، ان علماء میں سے تھے جو عمل کرنے والے علماء تھے، باعمل علماء میں سے تھے، اور یہ مصحف لکھا کرتے تھے، قرآن کریم لکھتے تھے، وکان یتقن ذلک، اور کتابت مصحف میں بڑے متقن تھے، ماہر تھے، تو یہ ان کا ایک مشغلہ، اسی لیے وراق کہا گیا ان کو، ان کا مشغلہ تھا قرآن لکھ کے دینا اور اس سے اپنی زندگی کا معاملہ چلانا۔ تو یہ ان کے بارے میں زہد اور تقوی اور فقہ، صرف زہد تقوی نہیں، فقہ دونوں چیز، علم اور عمل، زہد اور تقوی اور فقہ میں مثال دی جاتی تھی، بلکہ بعض ائمہ معاصرین اس زمانے کے علماء نے کہا ڈائریکٹ یا انی لارجو ان یکون الوراق فی الجنہ، مطلب اس طرح، حالانکہ قطعا نہیں کہا، فیصلہ بالکل یقینی کہا، مجھے امید ہے کہ مطر وراق جنت میں جائیں گے،
کیونکہ ان کے زہد کی، تقوی کی، علم کی، عمل کی، فقہ کی مثال دی جاتی تھی، بڑے ہی نیک تھے. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں سیم بات ہے تقریباً، عمل قلیل فی سنہ، یہ تابعی ہیں. اور ابھی عبداللہ مسعود صحابی کا قول گزرا ہے، پیچھے حسن بصری کا قول گزرا، اگر ان کی بات مانی جائے تو وہ بھی تابعی ہیں. تو تابعین اور صحابہ کے اقوال، گرچہ ایک حدیث مرفوع گزری وہ ضعیف ہے، تو صحابہ اور تابعین کے اقوال نوٹ کر رہے ہیں کہ سنت میں رہتے ہوئے کم عمل کرنا یہ خیر من عمل کثیر فی بدعہ، کہ بدعت میں بہت زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے. من عمل فی سنہ، جو شخص سنت میں رہتے ہوئے سنت کی پیروی میں عمل کرے گا، قابل اللہ منہ، اللہ اس سے قبول کرے گا، سنت کو قبول، اس کے عمل کو قبول کرے گا. ومن عمل فی بدعہ، اور جو بدعت پر چلتے ہوئے عمل کرے گا، رد اللہ علیہ بدعتہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی بدعت کو رد کر دے گا، مردود کر دے گا اور پھینک دے گا. تو یہ مطر وراق کے زبانی جو تابعی ہیں 129 میں اور یا 25 اور 29 کے درمیان کا انتقال ہے. آگے قول نوٹ کر رہے ہیں فضیل بن عیاض کا، یہ تبع تابعین میں سے ہیں. فضیل بن عیاض 187 ہجری میں انتقال ہے، بہت بڑے مشہور عابد و زاہد اور بہت بڑے فاضل اور بہت بڑے عالم و فقیہ تھے، اور ابتدائے شباب میں چور تھے، ڈاکو تھے. چوری کیا کرتے؟ ڈاکہ ڈالتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایک آیت سن لی، علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تو اس آیت کو سن کر کے پھر پلٹ گئے، اللہ نے توفیق دی. اور آخرکار بڑا واقعہ ہم نے ایک مرتبہ خطبے میں نقل کیا تھا کہ جا کر کسی کھنڈر میں جا کے لیٹ گئے اور کہیں پڑے رہے اور اپنے آپ پر روتے رہے، غور کرتے رہے. اسی اثنا میں کوئی قافلہ گزرنے والے وہاں ٹھہرے، رات میں ٹھہرے ہوئے تھے یا ٹھہرے اور درمیان رات میں اٹھ کے چلنے لگے. تو کسی نے کہا کہ بھئی چلو چلتے ہیں، رات میں سفر کر لیں. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ مت جاؤ، فضیل ڈاکو مل گیا تو لوٹ لے گا تم لوگوں کو. اور وہ دوسری طرف کسی طرف دیوار کے پیچھے پڑے لیٹے ہوئے اپنے بارے میں رو رہے تھے کہ میں کتنا بڑا سیاکار ہوں. تو اوپر سے یہ سن کر کے ان کو اور زیادہ اس بات کی توبیخ ان کو ہوئی، اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور وہ سچے دل سے انہوں نے توبہ کی، اور علم بھی عمل دونوں انہوں نے حاصل کیا، اور وہ عمل کر دکھایا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیل کی زبان پہ حکمت جاری کر دی، ان کے اقوال حکمت سے پر ہوتے ہیں. تو بہرکیف فضیل بن عیاض سنت اور توحید کے اور کتاب و سنت کے بڑے ہی فاضل امام تھے. سنت کی دعوت دینے والے، بدعت کی مخالفت میں شدید کہتے تھے عمل قلیل فی سنہ خیر من عمل کثیر فی بدعہ. اب دیکھیں آپ، یہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ، مختلف لوگوں سے ایک سے الفاظ آ رہے ہیں. کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ دور، یہ جملہ ہم نے جو کہا آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی بظاہر وہ مقرر روایات ہیں، روایات مقرر، کوئی مزید علمی فائدہ نہیں ہو رہا کہ لفظوں کا کوئی فائدہ ہو، لیکن ایک بہت بڑا علم ہمیں مل رہا ہے یہاں پر. کیا کہ اس دور میں جو صحابہ کا تھا، صحابہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے، تابعین بھی یہی بات کہتے تھے، اور تبع تابعین فضیل بن عیاض یہ لوگ بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ عمل قلیل فی سنہ، آدمی سنت پر قائم رہے چاہے عمل کم ہو. یعنی مطلب یہ کہ صرف فرائض پڑھتا ہو اور سنت پر توحید پر قائم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. چلیے تھوڑا سا اور یہ کہ وہ رواتب پڑھ لیتا ہو، سنن رواتب وغیرہ پڑھ لیتا ہو نمازوں میں، اور کبھی کبھار نفلی صدقے، نفلی کچھ روزے، یا کبھی کبھار نفلی حج عمرہ کر لیا، ورنہ زیادہ تر وہ فرائض پر کر کے چھوڑ دیتا ہے. لیکن زندگی کے تمام معاملات میں وہ سنت پر اور توحید پر قائم ہے. تو ایسا شخص بہتر ہے اس شخص سے جو بدعت کے راستے پر ہو اور 6 مہینے کے چلے لگائے اور زندگی میں پورا اپنے خانقاہوں میں اور جنگلوں میں اور انعزالیت میں گزار دے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں گزار دے، یا خود گمراہی میں گزارے، بدعت پر گزارے اور عمل خوب کرتا ہو. تو ہوتا ہے بعض لوگ 100 رکعت پڑھتے ہیں اور بلکہ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے کہ دن صبح سے شام تک آدھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، یا دن پورا قرآن پڑھتے دن بھر میں، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ایک بدعتی تھا ہم لوگ بچپن میں ہمارے علاقے میں، وہ حضرت جو ہے ریلوے کے ریٹائر تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے بشارت ہوتی ہے. مطلب وہ پتہ نہیں کیا خرافات تھی، ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے تھے. وہ کرتے کیا، روزانہ ہمیشہ صوم الدہر رکھتا بندہ، بوڑھا بزرگ تھا، ہمیشہ روزہ رکھتا، اور دن بھر صبح سے شام تک قرآن 16 پارے روزانہ پڑھتا تھا.
مگر اس کی بدعت کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتا کہ مجھے آپ کے متعلق میں بتائیے کیا پریشانی ہے، میں مراقبہ کروں گا اور مجھے بشارت آ جائے گی، آج نہیں تو کل آپ کے متعلق بشارت آ جائے گی۔ اب کیا تھی یہ بشارت، ہم لوگ تو سمجھ نہیں پاتے تھے، لوگ مذاق ہنس کے گزار دیتے تھے، لیکن بیٹھ کے کیا معلوم وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، کیا معلوم کوئی شیطان تھا جو اسے باقاعدہ کسی کے نام کے ساتھ بتاتا تھا احوال، لیکن بیٹھ کے جو باتیں ظاہر میں دکھتی تھی وہ سنت کے مطابق نہیں تھی، اس کی بشارت میں کیا تھا وہ جانے اللہ جانے۔ لیکن روزانہ روزہ رکھنا، صوم الدہر، یہ سنت کے خلاف، اور قرآن کریم کے 16 پارے روزانہ پڑھنا، یعنی 2 دن سے بھی کم میں قرآن ختم کرنا، یہ بھی سنت میں اس چیز کی سختی کے ساتھ مطلب یہ کی گئی کہ آپ جو ہے انسان غلو نہ کرے، غلو ہے یہ تو مطلب یہ کہنے کا کہ اور شادی نہیں کی تھی حضرت نے، سمجھے کہ نہیں؟ تو مراد یہ کہ یہ وہی انہی لوگوں میں سے انہی کا نمونہ تھے جو بعض 3 صحابہ آئے اور جن کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب چاہتے ہیں کہ روزہ رکھتے رہیں، افطار نہ کریں اور شادی نہ کریں، ہمیشہ عبادت میں رہیں اور یہ کہ رات بھر عبادت کریں، تو یہ بھی عبادت کرتے تھے رات میں اور جو ہے قرآن پڑھتے، اور تو تقریباً وہی والا نمونہ تھا بدعتیوں والا، اور وہ جو ہے کیا نام ہے، اس طرح کے بہت سے نمونے ملیں گے آپ کو، خاص کر صوفیہ کے یہاں اور ہمارے ہندوستان کے ماحول میں۔ تو مراد یہ کہ ایسے ماحول میں انسان کم اعمال کرے مگر سنت کے مطابق رہے اور سنت کی دعوت دے، اور اگر وہ سنت کی دعوت زبان سے نہیں دے پاتا تو عمل سے تو ضرور دے گا، اس لیے کہ سنت کے مطابق رہے گا تو عمل، اس کا عمل ہی ایک دعوت ہے، وہ توحید پر قائم رہے گا اور سنت پر قائم رہے گا تو اس کا عمل، اس کی حرکتیں بذات خود ایک دعوت ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور جن سے بھی اس کے تعلقات ہیں، جن سے ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کے سنت کو پہچانیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے، سنت کی حفاظت کے لیے، کہ انسان سنت پر قائم رہے اور بدعت میں بہت زیادہ آگے بڑھنے اور بدعت میں جانے سے رکا رہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا ربیع بن انس عن ابی داؤد عن ابی بن کعب، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے یہ روایت آ رہی ہے، لالکائی نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے، ابو نعیم نے بھی نقل کیا اور ابن مبارک نے زہد میں نقل کیا، مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ علیکم بالسبیل، علیکم بالسبیل، یعنی سبیل سنت، سبیل توحید، جو صحابہ کا سبیل ہے، سبیل المومنین جو ہے، اہل ایمان کا جو سبیل ہے، کیونکہ صحابی ہیں، صحابی فرما رہے ہیں، تو پھر جو سبیل حق ہے اس حق کے راستے کی پیروی کرو، اس کو پکڑو مضبوطی سے، والسنت، حالانکہ سبیل میں سنت موجود ہے، سبیل مومنین کو، صراط مستقیم کو جو پکڑے گا وہ سنت کو بھی پکڑے گا، کہ کتاب و سنت ہی، توحید و سنت ہی سبیل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خصوصی توجہ، خصوصی تاکید کہ علیکم بالسبیل والسنہ، مضبوطی سے پکڑ لو، تم پر واجب ہے کہ تم پکڑو سبیل کو اور سنت کو، فإنہ ما علی الارض عبد، کیونکہ زمین پر کوئی بھی بندہ علی السبیل والسنہ نہیں رہے گا سنت پر اور سبیل پر، وذکر اللہ فی نفسہ، اور اپنے یعنی سنت اور سبیل اور سنت پر قائم رہے اور اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، فاقشعر جلدہ من خشیۃ اللہ، اور پھر اللہ کی خشیت اور خوف سے اس کی جلد کپا جائے، کانپ جائے، اور وہ پہلے سے منہجی طور پہ توحید و سنت پر، سبیل و سنت پر ہو، الا کان مثلہ اور مثلہ کمثل شجرہ، اس کی مثال اس درخت کی طرح ہوگی، مطلب اگر کوئی بندہ ایسا ہوگا جو سنت اور سبیل پر قائم رہے اور پھر اللہ کو یاد کر کے روئے اور اس کا روٹھا کانپے، تو پھر اس کی مثال اس شخص کی ہوگی کہ اس کی مثال درخت کی طرح ہوگی، کمثل شجرہ، ایک درخت کی طرح، قد یبس ورقھا، اور یبس ورقھا، اس کا ورق، پتے سوکھ گئے ہوں، کوئی درخت ہو جس کے پتے سوکھ گئے ہوں، فہی کذالک، اور وہ درخت ایسے ہی کھڑا رہے سوکھے پتوں کے ساتھ، حتی اصابتھا ریح شدیدہ، پھر اچانک تیز طوفان اور ہوا، تیز طوفانی ہوا چلے، فتحات تو ورقھا، تو اس کے سارے پتے گر جائیں، تو کہا کہ الا حط اللہ عنہ خطایاہ، مگر ایسے بندے کی جب یہ حالت ہوگی کہ وہ اللہ کو یاد کر کے روئے گا، اور شرط یہ ہے کہ سبیل و سنت پر ہو، تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، گناہوں کو ایسے ہی گرا دے گا، کما تحط تلک الشجرہ ورقھا، جیسا کہ وہ درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے، یعنی یہ کہ
کسی بھی بندے کا عبادت میں رونا اور اللہ کو یاد کر کے کانپنا اور تھرتھرانا یہ تبھی فائدہ مند ہوگا جب اس کا منہج سبیل اور سنت ہوگا، صراط مستقیم اور توحید و سنت ہوگا، تبھی وہ اس کو یہ رونا اور دھونا اور اس کی کانپنا اور دعائیں کرنا اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا تبھی کام آئے گا۔ ورنہ اگر وہ بدعت پر ہے یا توحید پہ نہ ہو کے شرک پر ہے اور سنت نبوی پر نہیں یا صحابہ کے طریقے پر نہیں، صحابہ کی سنت پر نہیں، اور وہ کتنا ہی گڑ گڑائے اور روئے اور کانپے اور لوگوں کے سامنے نمونہ بن جائے، اس کے رونے سے اور کانپنے اور گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ اقتصادًا فی سبیل و سنہ، سبیل و سنت میں اقتصاد سے کام لینا، میانہ روی سے کام لینا، جو کتاب و سنت کے طریقے کے تقاضے ہیں اس پر قائم رہنا، خیر من اجتہاد فی خلاف سبیل و سنہ، بہتر ہے سبیل و سنت کے خلاف بہت محنت کرنے سے۔ آپ انداز دیکھیں کہ الفاظ جو ہیں وہی لا رہے ہیں بار بار لوٹ کے، سبیل و سنت، سبیل و سنت، سبیل و سنت، کیونکہ سبیل یہ سبیل اللہ ہے، قل ھذہ سبیلی، اللہ کا سبیل ہے یہ، اور سبیل المومنین ہے، تو اللہ کا، اللہ کے نبی کا اور مومنین کا سبیل کتاب و سنت اور فہم سلف ہے، اور اوپر سے پھر کہہ دیا کہ سنت۔ تو ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں تطبیق فہم کے لیے یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ سبیل ہو گیا اعتقادی، قل ھذہ سبیلی کے طریقے پہ، سبیل المومنین کے طریقے پہ منہج ہو گیا اعتقادی کہ اللہ کا راستہ، نبی کا راستہ اور صحابہ کا راستہ، اور سنت ہو گیا طریقہ عملیہ، کیونکہ سنت سیرت کو کہا جاتا ہے، تو گویا سبیل ہو گیا اعتقاد اور منہج، اور سنت ہو گیا عملی نمونہ۔ تو جو شخص عقیدے میں سبیل و سنت پر ہو اور عملی طور پہ سبیل و سنت پر ہو، اس کی بات چل رہی ہے کہ وہ اگر روئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کا اعتبار کرے گا اور گناہ کو معاف کرے گا، اور وہ شخص اگر میانہ روی کے ساتھ اور شریعت کے مطابق عمل کرے گا، کم عمل کرے گا۔ یہ کم عمل کا مطلب یہاں یہ نہیں کوئی سمجھ لے کہ شریعت نے اگر 5 نماز کا حکم دے تو 4 نمازیں پڑھے مثلا، یا جو احکام شریعت نے دیے ہیں 1 مہینے کے روزے تو وہ 25 اور 20 دن کے روزے رکھے۔ یہاں کم کا مطلب، عمل قلیل کا مطلب ہے بدعت کے مقابلے میں بدعتی لوگ عام طور پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، اور وہ بدعت والے عمل ہوتے ہیں جو من گھڑت ہوتے ہیں، تو ان کا عمل زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے، اسی زیادہ کے مقابلے میں کم ہے، ورنہ یہ فرائض سے کم نہیں، اور فرائض کے بعد رواتب وغیرہ تک یا سنن معصورہ تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں ہے، جو کہ بدعت کی شکل میں بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اقتصاد فی سبیل و سنت، جو میانہ روی ہے اس کی، وہ سبیل و سنت میں محصور ہو کر کے ہے، اس کے مطابق ہے، اس کے خلاف، اس سے بڑھ کر کے یا اس سے کم نہیں۔ اور اتنا ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی انسان نوافل نہ کرے پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جن نوافل مطلقہ کی اجازت ہے، نوافل مطلقہ کہ یعنی مثال ہے کہ کوئی انسان اب مغرب سے عشاء کے درمیان نفل پڑھنا چاہے اور وہ خالی ہے، گھر میں ہو یا مسجد میں کہیں بھی ہو، پڑھ سکتا ہے نوافل مطلقہ، چاہے وہ صلاۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، عمرے حج کی شکل میں ہو، کوئی بھی نوافل ہو، تو جو نوافل مطلقہ ہیں وہ کر سکتا ہے، جن کی کوئی تعین نہیں، نہ وقت کی نہ تعداد کی۔ تو یہ والی چیزوں میں وہ شخص بہت زیادہ آگے نہیں ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ سنت کے مطابق کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بہتر ہے مخالفت کر کے راستے میں، جو سبیل سنت کے مخالف راستہ ہے، اس میں اجتہاد اور محنت کرنے اور تھکنے سے۔ فانظروا، تو تم لوگ دیکھو، غور کرو، ان یکون اعمالکم ان یکون علمکم، کہ تمہارا، اس بات کو دیکھو کہ تمہارا علم ہو، ان کان اجتہادا او اقتصادا، اجتہادا و اقتصادا، کہ اگر تمہارا علم اجتہاد ہے یا اقتصاد ہے، مطلب ہے کہ یا تو تم میانہ روی میں ہو یا ایک تھوڑا سا محنت والے طریق میں ہو، اگر کسی میں بھی ہو تو دیکھ لو، غور، دھیان رکھنا، غور کرنا، توجہ دینا، ان یکون ذالک علی منہاج الانبیاء و سنتہم، سبحان اللہ، آخر میں لا کر کے واضح کر دیا مراد کیا تھی، کہ تمہارا عمل چاہے تم میانہ روی میں چل رہے ہو یا زیادہ محنت کرتے ہو، مان لیجیے سنن عامہ اور نوافل مطلقہ کے راستے سے، تو یہ دھیان رکھنا کہ تمہارا یہ علم و عمل جو ہے منہاج انبیاء اور سنت انبیاء کے مطابق ہونا چاہیے، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے منہج
دیکھ رہے ہیں منہج کے لفظ کو آج کل لوگوں نے ایک طرح سے مذاق بنا لیا ہے کہ منہج کہنے والے، ان لفظ منہج آج کل گالی بن گیا ہے کہ جو علماء سلف سلفی علماء اور اہل حدیث علماء غیور علماء منہج کے نام کو لے کر کے، سلف کے منہج کو اور منہج نبوی کو لے کر کے دعوت اور تبلیغ میں تاکید کرتے ہیں اور منہج کے مخالفین پر رد کرتے ہیں، ان علماء کے لیے آج کے وقت میں یہ لفظ گالی بنا دیا بعض لوگوں نے۔ منہجی علماء اور منہج کے ٹھیکیدار اور اس طرح کے الفاظ بول کر کے، حتیٰ کہ بعض ہمارے نادان دوستوں نے جو کہ ہمارے دین کے اور ہمارے عقیدے کے اور ہمارے منہج کے ہیں تو وہ، لیکن نادان ہیں جو اپنی حرکتوں سے منہج کو اور مسلک سلف کو نقصان پہنچا رہے ہیں بسا اوقات، کبھی کبھار اپنی حرکتوں سے۔ بعض نادان دوستوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ منہج کا لفظ یہ آج کے زمانے کے لوگوں کی من گھڑت پیداوار ہے، ورنہ پہلے سے تو کیا نام ہے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، منہج لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مذہب استعمال کرو، مذہب سلف استعمال کرو، یہی اور مذہب استعمال کرنا اور مسلک استعمال کرنا یہی اصل ہے، اور یہی اسی کو کرنا چاہیے، منہج کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے بعض لوگوں نے یہ منہ شکافی کی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس اثر میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر آ رہا ہے، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ غور کرو، دھیان رکھنا کہ تمہارا علم چاہے وہ اقتصاد میں ہو یا اجتہاد میں، میانہ روی میں ہو یا محنت کرنے کے راستے میں، توجہ رکھنا اور دھیان رکھنا ان یکون علی منہاج الانبیاء، نبیوں کے راستے مطابق ہو، نبیوں کے منہج پر ہو۔ تو منہج اور منہاج کا لفظ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور یہ لفظ اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ برا قرار دینا چاہیے، بلکہ یہ تو صحابہ کے الفاظ ہیں جو آج ہم تک منتقل ہوئے ہیں، تو اس کو تو صحابہ نے استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی بہت بڑے تبع تابعین میں سے ہیں، اسود بن قیس التابعی، اسود بن قیس النخعی جو تابعی تھے، ان سے انہوں نے سنا ہے۔ تو اور یہ جو ابو الاحوص ہیں، ابو الاحوص بڑے مشہور علماء میں سے ہیں، تو یہ جو ہے کیا نام ہے صاحب سنت و اتباع، مطلب ان کی سنت کی پیروی ایک مشہور پہچان تھی، ابو الاحوص الحنفی۔ تو ان کی اتفاق سے ان کی وفات بھی تبھی ہے جب امام مالک کی وفات ہے 179 میں۔ ابو الاحوص اور امام مالک اور حماد بن زید، یہ تینوں لوگ ایک ہی سال وفات پا گئے 179 میں۔ تو ابو الاحوص کہتے ہیں کان یقول لنفسہ، خود سے کہا کرتے تھے، ابو الاحوص خود کو خطاب کر کے بولتے تھے، جسے مونولوگ کہہ سکتے ہیں یا سولو لکھی کہتے ہیں آج ادبی لٹریچر میں، کہ خود سے بات کرنا، خود کو خطاب کرنا، خود کی تعریف اور توبیخ کرنا، خود کی تنبیہ کرنا۔ کیا کہتے تھے؟ یا سلام، سلام نام تھا ان کا، سلام بن سلیم، اے سلام نم علی سنہ، سنت پر سو جاؤ، سنت پہ سو، یعنی سوتے وقت دھیان رہے کہ سنت پر قائم ہو، سونے سے پہلے اپنے منہج کو صحیح کر لینا، بستر پر جانے سے پہلے اپنے منہج کا مراجعہ کر لو، کوئی غلط بات تو نہیں کہے بیٹھے دن بھر میں، غلط راستے پہ تو نہیں چلے گئے، بدعت پہ تو نہیں چلے گئے، سنت سے تو منحرف نہیں ہو گئے۔ کہا کہ نم علی سنہ، سنت پر سویا کرو، سنت پر سو، خود کو کہہ رہے ہیں۔ خیرن، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، من ان تقوم علی بدعہ، کہ تم صبح کو اٹھو بدعت پر، صبح بدعت پر اٹھنے سے بہتر ہے کہ سنت پر سو۔ کیا مطلب؟ اپنا مراجعہ کرو اور محاسبہ کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دن بھر کی دوڑ بھاگ میں نفس نے یا شیطان نے بہکا دیا ہو اور کچھ کوئی بات یا کوئی منہج کی کوئی غلطی ایسی کر بیٹھے ہو جو سنت کے خلاف چلی گئی اور تم بدعت پر ہو اور سو جاؤ اسی پہ اور صبح پھر بدعت پر اٹھو۔ لہذا رات کو لیٹتے وقت اپنا محاسبہ کرتے تھے اور سنت پر پیروی کے متعلق خود کو تلقین کرتے اور یاد دہانی کراتے۔ کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنی عظیم الشان بات ہے۔ اور سلف کا طریقہ کہ یہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ دوسروں کو تلقین کرتے کہ لوگوں سنت پر رہو اور سنت پر کم عمل کرنا بہتر ہے اس بدعت سے اور طرح طرح کی باتیں جو گزری،
کہ بندہ اگر سنت پر اثر پہ رہے تب تک وہ طریق پر رہے گا، یہ باتیں دوسروں کو کہنے کے ساتھ ساتھ خود کا محاسبہ کرتے تھے۔ یہ بہت عظیم الشان بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سلف کی کتابوں میں، یہ ابن بطہ کی کتاب، اس طرح کی کتابوں میں ہمیں جہاں منہج اور مسلک اور عقیدہ اہل سنت والجماعت اور سلف ملتا ہے، وہیں ہمیں تربیت ملتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو جینے کا اور ان کی سیرتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارے سلف، ابھی دیکھیے گزرا مطر اور وراق کے بارے میں امام ذہبی نے کہا کان من العلماء العاملین، اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہ اصرار کر دی کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جنت میں جائیں گے، تو اور ان کے زہد اور فقہ کی مثال پیش کی جاتی تھی۔ تو یہ مطر وراق کی مثال، اور یہاں دیکھیے ابو الاحوص، وہ مطر وراق تابعی تھے، اور ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی یہ جو ہیں تبع تابعین میں سے ہیں، تو یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے۔ یہ بڑی عظیم الشان بات ہے۔ تھوڑا سا بچا ہے، میرا خیال ہے ختم کر دیتے ہیں، باب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آگے امام ابن بطہ اپنی سند سے شریح، قاضی شریح بہت ہی مشہور عالم ہیں، بہت بڑے قاضی ہیں، قاضی شریح تابعی کبار تابعین میں سے، مخضرمین میں سے۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ ان کو صحبت حاصل ہے اللہ کے نبی کی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مخضرم ہے، یعنی اللہ کے وسلم کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے لیکن آپ کو دیکھنے یا ملاقات نصیب نہیں ہوئی، تو ان کو حضرت عمر نے کوفہ کا قاضی بنایا تھا۔ قاضی شریح بہت مشہور ہیں، ان کی وفات سن 78 ہجری میں ہے۔ تو قاضی شریح سے قول آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انما اقتفی الاثر، قاضی شریح کہتے ہیں، اب دیکھیے وہ خود صحابہ کے درجے میں تقریباً، کیونکہ ظاہر ہے کہ مخضرم ہے، زمانے نبوت پایا ہے، لیکن بہرکیف اصل مقام تو ان کا تابعین کا ہے، کبار تابعین کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، نہ ملاقات ہوئی آپ سے کسی طرح سے، تو کہتے ہیں کہ انما اقتفی، میں پیروی کرتا ہوں الاثر، اثر کی۔ خود صحابہ کے زمانے میں ہے تو کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کے بارے صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اثر یہاں پہ اثر صحابہ اور اثر نبوی یہی مراد ہے۔ تو کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اثر کی، فما وجدت قد سبقنی بہ، یعنی الصدر الاول، تو جس بات کے متعلق میں یہ پاتا ہوں کہ مجھ سے پہلے سبقت کر گئے ہیں صدر اول کے لوگ، کبار صحابہ، حدثتکم بہ، تو میں اسی بات کو تمہیں بیان کرتا ہوں۔ یعنی میں ایسی بات نہیں کہتا، نہ اس کی پیروی کرتا ہوں جس کو صدر اول کے صحابہ اور کبار صحابہ نے نہ کہا ہو نہ کیا ہو۔ میں تو انہی کی بات اور انہی کی سیرتوں کو دیکھتا ہوں، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اور جو باتیں جن پر انہوں نے عمل کیا، میں جب اس کو پا جاتا ہوں تو میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے بڑے بڑے تابعین کا اور صحابہ کے درجے کے تقریباً یہ مخضرمین ہیں، ان کا یہ مسلک اور منہج تھا، ان کی خود کی یہ عادت تھی۔ آگے کی روایت آ رہی ہے، عبداللہ بن ادریس العودی الکوفی فقہ ہیں، فقیہ عابد ہیں، یہ اپنے والد ادریس بن یزید العودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ قال ایاس بن معاویہ بھی یہ بہت بڑے قاضی تھے، اور ان کے تو بڑے قصے مشہور ہیں قضا کی، ان کی ذہانت کے۔ تو ایاس بن معاویہ نے کہا کہ تدری ما القضاء، کیا تم جانتے ہو کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ قضا ہے کیا چیز؟ فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ کیسے فیصلہ کرنا چاہیے؟ یعنی فیصلہ کرتے وقت کیسا ذہن ہونا چاہیے تمہارا؟ کیا تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے؟ تو میں نے پوچھا ما القضاء، کیا ہے فیصلہ، کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ایاکم وما ینکرہ الناس، کہ تم جو ہے ہمیشہ کبھی بھی فیصلہ، یعنی اپنی زندگی میں اگر تمہیں قاضی بننا ہے، یعنی قاضی خود پر بھی بنو، ضروری کہ تم قاضی ویسے بنو کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، یعنی اپنی زندگی میں چلنے کے لیے بھی قاضی بننا چاہیے۔ اور قاضی کیا؟ ایاکم وما ینکرہ الناس، بچو اس چیز سے جس کو لوگ جس کو منکر جانتے ہیں، یعنی جو علماء اور سلف اور اس زمانے کے جو علماء تھے وہ جس کو منکر جانتے ہیں اس سے بچو، منکرات سے، بدعات سے، خرافات سے۔ وعلیک بما یعرفہ الناس، اور اس چیز کو مضبوط پکڑو جس کو لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ اثر ہے، یہ صحیح ہے۔ منکرات کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گی، چاہے وہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہو یا تمہارے اگر قاضی بن گئے ہو تو فیصلے کے متعلق ہو۔
تو یہاں پر چونکہ سیاق کتاب و سنت کا ہی ہے تو اسی سیاق میں مختصر کلام نوٹ کیا امام ابن بطہ نے، تو اس کی تفسیر اسی سیاق سے کی جائے گی، ورنہ ناس کا میننگ تو لوگ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے اگر اس کو ہم عام مان لیں تب تو یہ بات حجت نہیں ہوگی، اس لیے کہ لوگ جس کو منکر جانے اس کو چھوڑ دو اور لوگ جس کو معروف جانے اس کو پکڑ لو، تو یہ تو لوگوں کے زمانے بدلتے بدلتے اور جگہ بدلتے بدلتے لوگوں کی کہ پہچاننے کا معیار بدل جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس سے مراد الناس سے مراد الف لام عہد کا مخصوص لوگ ہیں، یہاں پر مراد وہ لوگ جو ان کے زمانے میں صحابہ کے تابعین کے بڑے جو لوگ ہیں صحابہ اور تابعین، وہ لوگ جس بات کو جانتے ہیں، یعنی جس چیز کو سنت کے طور پر جانا جاتا ہے اس کو تم پکڑو اور لازم پکڑو، اور جس کو سنت کے طور پر نہیں جانا جاتا جو منکر ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایسے ہی ابراہیم النخعی سے کہتے ہیں، یہ قول ہے، کہتے ہیں دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ قال لو ان اصحاب محمد، بہت عظیم شان بات آ رہی ہے، ابراہیم بن یزید النخعی تابعی جو ابھی 96 ہجری میں ان کا انتقال ابھی بات گزری، تو ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ لو ان اصحاب محمد مسحوا على ظفر، ابراہیم نخعی کوفی تھے، کوفہ میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوفہ میں رافضیوں اور شیعوں کا غلبہ تھا، اور یہ رافضی شیعہ ہمیشہ سے اسی زمانے سے وضو کے معاملے میں پیروں کو دھلنے کے منکر ہیں اور مسح الخفین کے منکر ہیں اور ننگے پیر پہ مسح کرنے کے قائل ہیں۔ ان لوگوں کی بدعت اتنی پھیل گئی تھی رافضیوں کی کہ اہل سنت والجماعت نے ان پر بہت زیادہ رد کیا اور کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر قائم کیا، اور بلکہ ائمہ عقیدہ نے، جن علماء نے عقیدے میں کتابیں لکھی، ان علماء نے اپنی کتابوں میں عقائد کے الفاظ میں اور جملوں میں یہ جملہ شامل کیا کہ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خفین پہ مسح کرنا چاہیے، جبکہ خفین پہ مسح کرنا یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو فقہی مسئلے کو عقیدے میں شامل کیا علماء نے، کتنا خطرناک فتنہ پھیل گیا تھا ان رافضیوں کا، شیعوں کا، 12 امامیوں کا، جعفریوں کا، ان کا فتنہ اتنا پھیل گیا تھا کہ لوگ سنت کا انکار کرتے تھے، انہوں نے سنت کا انکار کیا۔ تو اس پر امام طحاوی نے جب نقل کیا تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح عقیدہ طحاویہ میں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ان کی دلیلوں کو بڑے تفصیل سے لے کر کے ایک ایک دلیل کا بخیہ ادھیڑ کر کے ان کو رسوا کیا ہے، اور ان کی جہالت کو اور ان کی ہٹ دھرمی کو واضح کیا ہے، اور ان کی خباثت کو واضح کیا کہ یہ ان کا استدلال بھی غلط اور ان کا یہ دھوکہ دینا امت کو غلط ہے، کہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا آپ جان لیں کہ یہ خفین پہ مسح کرنا ان کے لیے، یہ لوگ یعنی رافضی شیعہ، یہ لوگ اس کو حرام کہتے تھے موضوع پہ مسح کرنے کو، اور صرف پیر پہ مسح کرنے کی بات کرتے، اور پیر کے دھلنے کو منع کرتے تھے، تو ان پر علماء رد کرتے تھے۔ اسی سیاق میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابراہیم بن یزید النخعی کہتے ہیں کہ لو ان اصحاب محمد مسحوا علی ظفر، اللہ کی قسم، مطلب ایک طرح سے قسمی انداز ہے کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک ناخن پر بھی مسح کرتے، اگر انہوں نے ایک ناخن پر مسح کیا ہوتا، لما غسلت، تو اللہ کی قسم کہ میں اس ناخن کو دھلتا نہیں، اس پر میں مسح ہی کرتا۔ یعنی پیر کو دھلنے سے آپ لوگ منع کرتے ہو، تم تو پیر کے مسح کی بات کر رہے ہو، اگر صحابہ نے پیر تو بہت دور، ناخن پر بھی مسح کیا ہوتا ذرا سا، تو میں اس ناخن کو بھی نہ دھلتا پیروی میں، التماس الفضل فی اتباعہم، ان کی پیروی میں جو مجھے فضیلت ملتی اور ثواب اور اجر ملتا اور جو خوشی ہوتی، اس کی خاطر کہ صحابہ کے منہج کی پیروی میں اور ان کی پیروی سے حاصل ہونے والی فضیلت اور ایک مقام و مرتبہ جو مجھے ملتا، اس کی خاطر میں صحابہ کے مسح کیے ہوئے ناخن کی برابر یا ناخن پہ مسح کیا ہوتا تو میں اس ناخن کو نہیں دھلتا، بقیہ دھل لیتا۔ تم تو پیر کو مسح کرتے ہو جبکہ صحابہ نے پیر دھلا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ تابعین کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا طریقہ کہ جنہوں نے رافضہ اور اہل بدعت کی بدعتوں پر رد کرنے کے لیے ہر طریقے سے
لوگوں کی تربیت کی اور ان پر رد کیا، اور سلف کی اتباع کو لازم پکڑنا، اس کی اہمیت کو واضح کیا، کہ بتایا کہ دیکھیے کہ ذرا ناخن اگر مان لیجیے پورے پیر کو دھلا ہوتا صحابہ نے اور ایک ناخن پر، کسی انگلی کے ناخن پر مسح کیا ہوتا، تو ہم یہ جان جاتے کہ یہی سنت ہے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ پیر دھلتے وقت اس ناخن کو چھوڑ دیتے اور بقیہ پیر دھلتے اور اس ناخن پہ صرف مسح کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹی سی بھی سنت ہوتی صحابہ کی تو ہم اس پر عمل کر کے دکھاتے، کیونکہ صحابہ کی پیروی کرنے میں ہی اصل فضیلت ہے۔ آگے ابراہیم نخعی سے ایک اور بات آ رہی ہے اسی طرح کی، کہتے ہیں کہ لو بلغنی، اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے، انہم کے صحابہ لم یجاوزوا بالوضوء ظفرن، کہ انہوں نے وضو میں جس جگہ جہاں تک وضو کرنا چاہیے وہاں تک وضو کرنے کی جگہ پہ ایک ناخن سے بھی زیادہ انہوں نے اضافہ نہیں کیا، لما جاوزت، تو میں بھی اضافہ نہیں کروں گا، میں بھی بڑھوتری نہیں کروں گا۔ وَكَفَى بِنَا عَلَىٰ قَوْمٍ أَزْرَاءً، ہمارے لیے کسی بھی قوم یا کوئی بھی لوگ ہوں ان کی رسوائی یا ان کی بدنامی اور تحقیر کے لیے کافی ہے کہ ہم ان کے اعمال کی مخالفت کریں، یعنی ہم صحابہ کے طریقے کی مخالفت کریں، ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ مزید الگ سے ہمیں صحابہ کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے عمل کی مخالفت کر دو، یہی ہم نے صحابہ کی توہین کر ڈالی۔ بہت بڑی بات ہے یہ وہ نصوص ہیں، سبحان اللہ، ہمارا باب بھی ختم ہونے والا ہے، ورنہ یہ وہ نصوص ہیں، یہ وہ اقوال ہیں جو اہل سنت اور اہل الحدیث کے لیے نبراس کا کام دیتے ہیں، شمع کا کام دیتے ہیں، شمع مشعل کا کام دیتے ہیں، مشعل راہ۔ اور اہل الحدیث اور سلف کا اور سلفی حضرات اور سلفی امت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ صحابہ کے طریقے سے روگردانی کرنا اپنے لیے صحابہ کی گستاخی شمار کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے سے ہٹنا صحابہ کی گستاخی شمار کرتے ہیں۔ تو پھر اہل سنت کی طرف منسوب لوگ اگر صحابہ ہی کی گستاخی کرنے لگے تو کیا وہ سنت اہل سنت میں شمار ہوں گے؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بلکہ کبار صحابہ اور مشاہیر صحابہ پر کلام کریں اور ان کی گستاخی کریں، ان بدزبانی کریں اور اپنے آپ کو سنی کہیں، ایسے لوگ قطعاً سنی نہیں کہلا سکتے۔ ایسے لوگوں کا سنت اور سنت کے دائرے میں کوئی مقام نہیں ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، ہمارے ملک کے ہوں یا غیر پڑوس ملک کے ہوں، جو آج کل صحابہ کرام پر اپنی زبانیں اور اقلام چلا رہے ہیں، ان کا سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ سنت کی پیروی کرنے والا تو وہ ہے جو ابراہیم بن یزید نخعی کی پیروی کرے اور ان کے طریقے پر صحابہ کرام کے عمل اور ان کی سنت اور ان کے آثار کی تعظیم کرے اور ان کی مخالفت کو ان کی گستاخی شمار کرے۔ لہذا یہ تو سلف کے متبعین اور اہل الحدیث اور سلفیوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم صحابہ کے منہج پر ہیں اور صحابہ کے طریقے کو پر چلنا ہمارے لیے فضیلت ہے، چاہے ایک ناخن کے برابر کیوں نہ ہو، اور صحابہ کے طریقے کی مخالفت کرنا ہم اپنے لیے گستاخی سمجھتے ہیں اگر صحابہ کا کوئی اجماعی مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صحابہ کے درمیان آپسی اختلافی مسئلہ ہو تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک قول ہی لیا جائے گا جو زیادہ صحابہ کا ہو یا راجح قول ہو صحابہ کا، جو بھی شکل ہے ترجیح کی عمل کی، لیکن اگر صحابہ کا متفقہ کوئی قول ہے اور عمل ہے اور تفسیر ہے وہ کتاب و سنت کی، تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے منہج کا حصہ ہے اور اس کی مخالفت کرنا صحابہ کی توہین ہے۔ توہین کیسے ہے؟ کیونکہ جب ہم صحابہ کے طریقے کو چھوڑیں گے تو اپنے آپ کو زیادہ علم والا اور سمجھدار قرار دیں گے اور صحابہ کو کم علم قرار دیں گے، اس سے بھی توہین کیا ہوگی؟ اور ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اس مسئلے میں حق پر نہیں تھے، ہم حق پر ہیں، زبان سے گرچہ نہ کہیں لیکن ہم عمل سے ثابت کریں گے۔ تو اہل الحدیث اور سلفی صحابہ کرام کی مخالفت کرنا، ان کے عمل اور منہج کی مخالفت کو گستاخی سمجھتے ہیں، تو صحابہ کرام کی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں زبان سے؟ اور جو لوگ بھی صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کا سنت سے اور حدیث سے اور اسلام کے جو نظام ہے کتاب و سنت کی پیروی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رافضی ہے، یہ رافضیوں کے اعلی کار ہیں اور رافضیت کو پسند کرنے والے اور رافضیت کو پھیلانے والے اور رافضیت کے ایجنٹ ہیں، بلکہ شاید یہ اور آگے چل کر کے یہودیوں کے بھی ایجنٹ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد گمراہی سے اور علم کے بعد جہالت سے بچائے۔ تو مزید کچھ بچے ہیں تو 2-3 چیزیں اب آپ ختم کر دیتے ہیں۔
اگر آپ لوگ محسوس کریں تو ہے تھوڑے سے 2-3 اثر بچے ہیں. ایک اور روایت آ رہی ہے کہ عبد القاہر السری السلمی کہتے ہیں، ابو رفاع بصری کہتے ہیں کہ میں نے شعبی عامر بن شراحیل الشعبی سے سنا، وہ فرماتے تھے امام شعبی یقول، امام شعبی فرماتے تھے نزل المسح من السماء، مسح جو ہے آسمان سے اترا ہے. مسح الخفین، موزوں پر مسح کرنا، یہ آسمان سے اترا ہے. کیا مطلب؟ یہ وحی ہے جو کسی عام انسان کا عمل نہیں، یہ وحی الہی ہے جو سنت کی شکل میں اللہ کے نبی پہ اتری اور صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا اور صحابہ نے بعد والوں کو تعلیم دی. تو یہ رافضہ کا اور شیعوں اور 12 امامیوں اور ان اہل بیتیوں کا جو من گھڑت اہل بیتی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں جعفری، خمینی کی پیروی کرنے والے بدعتی اہل سنت کے دشمن، یہ لوگ صحابہ کے دشمن جو سنت کے دشمن ہیں اور سنت متواترہ کو ترک کر کے اس کو چھوڑ کر کے مسح الخفین کی مخالفت کر کے اس کو رد کرنے والے اور انکار کرنے والے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ سنو، یہ مسح الخفین کسی کے دماغ کی اپج نہیں ہے، یہ آسمان سے اترنے والا دین ہے. لہذا اس پر شک شبہ نہ کیا جائے. اس پر تو خیر انشاءاللہ کوئی موقع پڑا آئندہ درس میں کوشش کریں گے اسی کی وضاحت کریں، کیونکہ مسح الخفین کے مسئلے کو امام ائمہ نے اور خاص کر امام طحاوی اور امام ابن ابی العز حنفی نے بڑا تفصیل سے پیش کیا ہے اور ان رافضیوں کے 12 امامیوں کے اور ان زیدیوں کے جو ہے شبہات کا دنداں شکن جواب دیا ہے. تو کہتے ہیں امام شعبی کہ مسح جو ہے آسمان سے اترا ہوا ہے. اور آگے کی روایت میں سفیان ثوری نقل کرتے ہیں حسن بصری سے اور وہ شعبی سے، وہ کہتے ہیں کہ قال، یہ کوئی اور حسن ہے، یہ حسن بصری نہیں، تو شعبی سے کہتے ہیں کہ قال المسح الخفین افضل من الغسل، مسح الخفین کرنا پیر کو ننگا کر کے دھلنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ کہتے کہ لأن المسح سنہ لأن المسح سنہ والسنۃ افضل. یہاں پر اصل میں آپ دیکھیں کہ پیر دھلنا بھی سنت ہے، لیکن پیر دھلنا قرآن سے بھی ثابت ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھلو. قرآن نے تو دھلنے کی بات کہی، بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے. اس کی قرات میں ارجلکم والی قرات آئی ہے تو اس سے رافضہ نے پیر پہ مسح کرنا ثابت کیا، اس کو رد کیا گیا ہے. تو کہا کہ موزے پر مسح کرنا یہ افضل ہے پیر دھلنے سے. اب یہ کس سیاق میں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ پیر دھلنا قرآن سے بھی ثابت اور سنت متواترہ سے ثابت اور صحابہ سے ثابت، اور مسح کرنا بھی سنت سے ثابت. تو یہ اس کا سیاق وہی جو ہم نے پہلے بات بتائی شروع میں کہ اہل سنت اور اہل علم یہ دیکھتے ہیں کہ بیماری جہاں پر جو پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کا علاج دینا ہے. تو اب کوفہ میں اور یہاں کے علاقوں میں یہ شعبی جو ہے کوفی واسطی ہیں، یہ واسط شہر کوفہ بصرہ کے درمیان تھا. یہ پورا علاقہ جو ہے بغداد کے اس زمانے میں خاص کر یہ پورے سب رافضیوں کا گھر تھا. تو رافضہ نے جب پیر کے دھلنے کا انکار کر رکھا ہے اور پیر پہ مسح کرتے ہیں وہ، تو دیگر لوگ تو پیر دھل کر کے ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن علماء نے کہا کہ خفین پہ مسح کے جائے، کیونکہ یہ لوگ موزے کے مسح کا بھی انکار کرتے ہیں. تو یہاں پیر کے دھلنے کے مقابلے میں پیر کے مسح یعنی خفین کے مسح کو، موزے کے مسح کو افضل قرار دیا، تاکہ یہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے کہ تم جس چیز کا انکار کرتے ہو وہ چیز نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ افضل ہے. تو یہ علماء ماحول دیکھ کر کے، حالات دیکھ کر کے اس طرح کی. اب یہی بات ہوئی کہ ہم نے بتایا کہ مسئلہ فقہی ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں کہ آپ مسح کریں یا موزہ پہنیں. موزہ پہنے ہو تو اتار دیجیے، آپ دھل لیجیے، لیکن سنت سے ثابت ہے. تو اب چونکہ یہ ایک عملی مسئلہ ہے اور چونکہ رافضیوں نے اس کا انکار کیا، تو سلف نے، علماء سلف نے اس مسئلے کو عقیدے میں ڈال دیا اور اپنے بچوں کو سکھانے لگے کہ ہمارا مسلک اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم موزوں پر مسح کریں گے. تو یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ موزوں پہ مسح کرنا یہ پیر دھلنے سے افضل ہے. یہ عمومی حکم نہیں ہے، یہ سیاق سمجھنا ہوگا، اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جہاں پر موزے کا مسح تو بہت دور
पैरों ही को धुलने का इनकार करते, पैर का मसा करती जो कौम, उसके सामने ये इनकार करना कि पैर धुला भी जाएगा और धुलने के बाद में मसा करने के लिए मोजे पे मसा किया जाएगा, और मोजे पे मसा करना ये अफजल है पैर के धुलने के मुकाबले में। इसका सियाक यही है। आगे फरमाते हैं, मुअतमिर बिन सुलेमान कहते हैं कि मा बलगा अबी, मेरे बाप जी सुलेमान बिन तरखान अत्तैमी जो ताबई हैं, मुअतमिर के वालिद सुलेमान ये ताबई हैं और बड़े किबार हुफ़ाज़ में से हैं। अइम्मे कुतुब सित्ता ने इनसे रिवायत नकल की, सिक़ा हैं। तो कहते हैं मेरे बाप को कभी भी मा बलगा अबी अमरान है, मेरे वालिद को कभी भी दो मामले अगर पहुँचे, दीन की दो बातें पहुँची किसी मसले में, तो उनका तरीक़ा यह था कि जब भी कभी ऐसी बात पहुँचती इल्ला अख़ज़ बिअशद्दिहिमा, वो हमेशा सख्त बात पर ही अमल करते थे। उनकी आदत थी, बाद लोग अजीमत पर अमल करते, रुखसतों पर अमल नहीं करते। तो उनकी आदत थी कि वो जो शदीद मामला होता था उसी पे अमल करते थे हर मामले में, इल्लल मसल खुफ़ैन, सिवाय मसल खुफ़ैन के मसले के। आप देखिए एक आदमी है मोज़ा पहने है, तो या तो वो मोज़े पर मसा कर ले या मोज़ा उतार के पैर धुल ले। तो पैर धुलना शदीद वाला मामला, शिद्दत वाला है, सख्त है, थोड़ा सा पाबंदी है, शरीयत और अजीमत और दीन के लिए सख्ती उठाने और ठंड बर्दाश्त करने वगैरह वगैरह पर दलालत करता है। तो कहाँ मेरे वालिद हमेशा ऐसे मामलों में शदीद वाला मामला, सख्त वाला मामला इख्तियार करते थे सिवाय इस मसले के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाफिज़ा पे रद्द करना मकसद था। तो देखिए यानी उलमाए सलफ का तरीका था कि वो अपने मनहज से हट करके, अपनी आदत से हट करके अपने मनहज को कभी कभार तरजीह देते हुए बिदतियों पर रद्द करते थे और अपनी आदत से हट करके मामले को इख्तियार कर, जब देखते नज़ाकत माहौल की। तो फरमाया कि फ़इन्नहु काना यमसह, क्योंकि वो खुफ़ैन पे मसा करते थे। काला शेख कहते हैं कि युरीदु बिज़ालिका इत्तिबा सुन्ना, वो सुन्नत की इत्तिबा करने की बात कर रहे हैं कि वो सुन्नत की इत्तिबा करते थे, और जो शिद्दत वाली बात होती वो भी सुन्नत ही में होती थी। अलग से बिदत वाली शिद्दत नहीं होती कि खुद से शिद्दत करें खवारिज की तरह, बल्कि वो सुन्नत पर कायम रहते थे। और अगर ऐसा मामला देखते जहाँ पर बिदत वाला होता, वहाँ पर वो सुन्नत के उस पहलू को लेते जो खफीफ होता, हालांकि उनकी आदत में शिद्दत वाले मामले पर अमल करने की आदत थी। आगे अब्दा बिन अबी लुबाबा से रिवायत है, कहते कि अब्दा बिन अबी लुबाबा ये असदी अबुल कासिम अल बज़्ज़ाज़ कूफी फ़िक़ा हैं। इनका इंतकाल 121 से 130 के दरमियान हुआ। काना मिन फ़ुक़हा अल कूफ़ा, इब्न साद कहते हैं कि कूफा के बड़े बड़े फ़ुक़हा में से थे। तो अब्दा बिन अबी लुबाबा कहते हैं कि इन्नी लउबादिरुल हदस लुब्सल खुफ़ैन, मैं वुज़ू करके रहता हूँ और मुझे जब ऐसा लगता है कि मेरा हदस लायक होगा, मेरा वुज़ू टूट जाएगा, तो मैं काबिल इसके कि मेरा वुज़ू टूटे मैं खुफ़ैन पहन लेता हूँ। तशदीदन लिस्सुन्ना, सुन्नत की ताकीद करते हुए, ताकि मैं बता सकूँ कि मोज़े पर मसा करना है। यानी आम हालात में होता हूँ, वुज़ू करके आप वुज़ू हैं, आप अभी आपने मोज़े नहीं पहने, आप ऐसी रहिए, लेकिन अब आपको ज़रूरत पेश आए तो आप मोज़े पहले। लेकिन वो क्या करते थे कि वुज़ू टूटने से पहले मोज़ा पहनते थे ताकि बाद में मसा कर सके और लोगों को बता सके कि मोज़े पर मसा करना सुन्नत है खुफ़ैन पे। और इसके बाद उबैद बिन साद, एक रिवायत आ रही है, ये क्या नाम है, मरफू, जो रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, कि उबैद बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्ब फितरती फलियस्तन्नि बिसुन्नती, जो मेरी फितरत से मोहब्बत रखता है वो मेरी सुन्नत की पैरवी करे। तो बहरकैफ ये बात तो सही है कि जो अल्लाह के नबी से आपकी आदतों से मोहब्बत करेगा, सुन्नत की पैरवी करेगा, करना चाहिए। खाली आपकी फितरी आदतों से मोहब्बत ना करे, बल्कि सुन्नत से मोहब्बत करे, क्योंकि आप वसल्लम की सुन्नत ही असल है। फितरी आदतें जो आपकी अज़राए बशर आप किया करते थे, वो ज़रूरी नहीं कि आप उनकी पैरवी करें, लेकिन अगर आप उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनमें पैरवी करते हैं, तो जो सुन्नत है असल सुन्नत मासूरा, उनकी पैरवी जरूर करें। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सनदन से ये रिवायत ज़ईफ़ है। अब ये यहाँ पर रिवायत का सिलसिला खत्म हो गया। क़ाल शेख इमाम इब्न बत्ता फरमाते हैं, फ़क़द ज़करतु फ़ी हाज़ल बाब, इस बाब में मैंने जिक्र कर दी मा क़ालहुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अहादीस और बातें जिन्हें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान किया। वो अमर भी अस्हाबहू, और जिनका आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया, वत्ताबिईन बादहुम, और उनके बाद अच्छे तरीके से उनकी पैरवी करने वाले ताबिईन को हुक्म दिया, मिन लुज़ूम सुन्ना,
سنت کو لازم پکڑنے کے متعلق واتباع الاثار اور آثار کی پیروی کے متعلق میں نے وہ تمام باتیں اس باب میں ذکر کر دی ہیں. اتنی باتیں ما فیہ کفایت ما فیہ بلاغ و کفایہ کہ ان باتوں میں انشاءاللہ بلاغ ہو چکا, بات ہم نے پہنچا دی اور کفایت کے لائق باتیں ہو گئی, کافی ہیں. کس کے لیے؟ لمن شرح اللہ صدرہ, اس انسان کے لیے جس کا دل اللہ تعالیٰ منشرح کرے, کشادہ کرے, واسع کرے, کھول دے اور سینہ کھول دے. ووفقہ لقبولہ, اور ان باتوں کو قبول کے لیے اس کو اللہ توفیق دے. کیونکہ فإن اللہ عز وجل ضمنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے لمن اطاع اللہ ورسولہ, کہ جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس شخص کے لیے ضمانت لی ہے خیر الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرنے کی ضمانت دی ہے. فإنه قال, کیونکہ اللہ نے فرمایا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, کہ جو شخص اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا, نبیوں میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے, صالحین میں سے, اور یہ لوگ رفاقت اور صحبت کے لیے بہت اچھی جماعت ہے. اور وتوعد من خالف ذلك, اور جن لوگوں نے اس طریقے کی مخالفت کی اللہ نے اس کو دھمکی دی ہے. وہ عدل عنہ, اور اس طریقے جو منحرف ہوگا اس کو دھمکی دی. بما, ایسی باتوں کی نستجیر باللہ منہ, ہم اس انجام سے, ان باتوں, ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ونعوذ بہ, اور ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. ممن کان موصوفا بہ, ان لوگوں سے بھاگ کر جو اس خراب عادت سے موصوف ہو. فإنه قال, کیونکہ اللہ نے فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى, کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ جائے گا, نولہ ما تولی, ہم اس کو اسی راستے پہ چھوڑ دیں گے جو اس نے اپنایا ہے. ونصلہ جہنم, اور جہنم میں داخل کریں گے. وساءت مصیرا, یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا, انجام ہوگا. فرحم اللہ عبدا, تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر, لزم الحذر, جو چوکنا رہنے کی عادت کو لازم پکڑے. وقتف الاثر, اور آثار کی پیروی کرے. ولزم الجادۃ الواضحہ, اور سیدھے صاف ستھرے راستے کی پیروی کرے. وعدل عن البدعۃ الفاضحہ, اور رسوا کرنے والی بدعت سے دور رہے. آخر میں ایک روایت پیش کرتے ہیں, عبداللہ بن عون بصری بہت بڑے امام تھے, قدوہ تھے, وہ کہتے ہیں یقول رحم اللہ رجلا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے, لزم هذا الاثر, جو اس اثر پہ یعنی اثر رسول, اثر صحابہ, آثار تابعین کی کو لازم پکڑے. ورضی بہ, اور اس سے راضی رہے. وَإِنِ اسْتَثْقَلَهُ, گرچہ اس کے اوپر بھاری ہو, اس پر عمل کرنا مشکل اور دشوار ہو. وَاسْتَبْطَأَهُ, اور اتنا بھاری ہو جائے کہ اس سے چلنا مشکل ہو اور اس کی رفتار ہلکی پڑ جائے, بوجھل ہو جائے, پھر بھی اگر وہ لازم پکڑے رہے اور اسی پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم فرمائے. یہاں یہ باب مکمل ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت نبوی پر چلنے اور صحابہ کے آثار اور تابعین اور سلف کے آثار پر چلنے کی توفیق دے. جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.